اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام جو ہے شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ منسوب ہے، اور روایت کے مطابق بہت ساری ان روایات میں سے جو شہادت کے لیے وارد ہوئی ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے۔ تو بہرحال جہاں تواریخ کا مسئلہ ہے تو تواریخ میں تمام کے تمام معصومین کی شہادت میں اختلاف ہے، ماں سوائے 10 محرم کی روایت میں جو کہ شہادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ 21 ماہ رمضان العظیم میں ان کی شہادت واقعہ ہوئی۔ تو ان دو شہادتوں کے علاوہ باقی جتنی بھی شہادتیں ہیں یقیناً وہ شہادات میں اختلاف ہے تاریخی اعتبار سے، اور اسی طریقے سے ولادتوں میں بھی اختلاف ہے۔ تو بہرحال جس طریقے سے بھی ہے، مہم چیز یہ ہے کہ مقصد اور ہدف جو ہے وہ سب سے زیادہ مہم چیز ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جہاں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا مسئلہ ہے، تو اس میں یقیناً آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ایک حساس مسئلہ بن چکا ہے، اور جہاں دوسرے جو اپنے آپ کو اسلامی فرق کہنے والے وہ فضائل اہل بیت کو ان میں سے بہت سارے جو کہ ناسبی نہیں ہے، وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے تو قائل ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی تو وہاں پر ان کے قدم جو ہے وہ لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، اور وہ دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ریکارڈ کو صاف کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو بڑا معتبر ثابت کرنے کے لیے اس عظیم فریضے کے منکر ہو جاتے ہیں کہ جہاں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے فضائل پڑھ دیے، اور یہاں تک کہ کہا کہ یہ جو ہے ایسے پاک اور مطہر ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ تو یہاں جب بات آتی ہے تو پھر اہل بیت کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی وکالت کرنا، ان کی ریکارڈ کو صاف کر دینا، ان کو یعنی گویا کہ اس طریقے سے کہ ایک جدل کی شکل جو ہے وہ اختیار ہو جاتی کر لیتی ہے یہ مسئلہ۔ حالانکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اور علمی مسائل میں اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہوگا تو وہ یقیناً جدل نہیں کرے گا، اور جدل کا جو ہے جیسے کچھ خاص اس سے نتائج بھی جو ہے اس سے فراہم نہیں ہوتے، اور ان سے جو ہے وہ بہت سارے مشکلات جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں ہدف ہے خود شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ جو اسلام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ صحیح آئین ہے۔ چونکہ آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو بہت سارے آج کے دور میں کیا بلکہ کافی عرصے سے کوئی کسی کے فقہ پہ عمل کر رہا ہے، کوئی کسی کے فقہ پہ عمل کر رہا ہے، تو یقیناً ان فقوں میں سے ایک ہی فقہ ہوگی جو کہ صحیح ہوگی، اور باقی سارے کے سارے جتنی بھی فقہ ہے یقیناً وہ غلط ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو فقہ ہے فقہ اہل بیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، تو وہ یقیناً اہل بیت علیہ السلام ہے اور ان کی فقہ ہے۔ تو شہادت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس اصلی اسلام کو جو کہ اللہ کی طرف سے ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور فی الحال یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء
وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اس وقت آپ حضرت امام زمان علیہ السلام کے دعا کے نورانی کلمات کو سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب ممبئی ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟
आज़म अल्लाह उजूरना व उजूरकुम। आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। सबसे पहले तो किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल के हमें खिदमत का मौका फ़राहम फरमाया। हम भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अरकान इमाम हुसैन टीवी चैनल 4 का कि उन्होंने हमारे लिए फुर्सत मुहैया की, और इस हवाले से उनके हम शुक्रगुजार हैं। सलामत रहे किबला। चूँकि किबला आप बेहतर जानते हैं कि ये आयाम जो है वो हज़रत सिद्दीक़त ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, तो ज़ाहिर है कि कुछ गुफ्तगू जो है वो सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा पर इंशाल्लाह कर सकें। तो मेरा पहला सवाल किबला ये है कि ज़ाहिर है कि जो वसीयत हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थी वो भी यकीनन इसी चीज़ की वसीयत की गई थी कि उनके क़ब्र मुबारक को लोगों से मख्फी रखा जा सके, और यही वसीयत हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की भी थी। तो लेकिन बाद में मुख्तलिफ़ तरीके से बयान करते हैं कि हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो किस तरीके से फिर आश्कार हुई, लेकिन हज़रत सिद्दीक़त ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुशख़्ख़स नहीं हो सकी। तो इसकी क्या वजूहात है, और इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बेहतरीन सवाल है, और ख़ासकर ये अय्याम मंसूब हैं शहादत सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, जी लिहाजा इस शहादत के मौके पर हम सबसे पहले तो अपने तमाम नाज़रीन और अरकान टीवी चैनल की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं, और साथ ही साथ सलामत। तमाम मोमिनीन की जानिब से अपने आका और मौला इमाम असर रज़ियल्लाहु ताला फ़रजह शरीफ की बारगाह में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। तो ये वसीयतें हैं कि जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत पहले वाक़ हुई है, और अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत जनाब फ़ातिमा की शहादत के 30 साल के बाद वाक़ हुई। जी और दोनों की वसीयत में इस बात का गोया इजहार किया गया कि कब्र को मख्फी रखा जाए, जी जी लेकिन दोनों वसीयतों का जो फलसफा है या दोनों वसीयतों की जो वजह है वो अलग अलग है। कि जी अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर कब्र के मख्फी रखने की वसीयत की है, या इस बात की वसीयत की है कि जनाजे में लोग शरीक ना हों और जनाजा तन्हाई में या रात की तारीकी में उठाया जाए, तो वहाँ एक खौफ मलहूज़ खातिर है कि क्योंकि अशरार और जी दुश्मन जो बहरहाल मौलाए कायनात जिस तरीके से खैरुल बशर हैं, तो जाहिर है कि उनका दुश्मन जो होगा वो सबसे ज़्यादा खबीस और जी शरीर होगा। बेशक तो बेशक। लिहाजा ऐसे खबीस और शरीर दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए अमीर जी अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये वसीयत थी कि उलमा ने बाज़ वजूहात इसी ज़ैल में ज़िक्र की हैं कि अपने अपने एतबार से, मसलन शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने किताब इरशाद में ज़िक्र किया है कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत इसलिए फरमाई थी कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जानते थे कि जो दुश्मन है वो निहायत खबीस मुआविया और जी खवारिज जैसे दुश्मन हैं कि जो बेशक। निहायत बेरहम और गोया इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, ये दरिंदे लोग हैं। जी जी बिल्कुल। कि जाहिर है कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दुश्मनी खुद एक दरिंदगी है, एक गैर इंसानी हरकत है, यकीनन। लेकिन बहरहाल इनकी दरिंदगी आश्कार थी, लिहाजा कुछ भी कर सकते थे, यानी तौहीन के उन्वान से। चूंकि जाहिलियत अरब का एक तरीका था कि मसलन मरने के बाद लोगों की तौहीन करते थे, लाशों की तौहीन करते थे, कि जो बाद में भी हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश अगर पामाल की गई है तो सिवाय इसके कोई मकसद नहीं था कि वो तौहीन करना चाहते थे, वो अपने दिलों के उस बुग़्ज़ और कीने को ठंडा करना चाहते थे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कब्र को मख्फी रखने की के लिए वसीयत फरमाया। जी दूसरा, बाज़ लोगों ने
सैयद इब्न ताउस अलैहिर्रहमा ने ये बयान फरमाया कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जानते थे कि बहरहाल इनसे ये खतरात पाए जाते हैं, और अगर ये लोग अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र की तौहीन करेंगे तो उधर से बनी हाशिम को भी बहरहाल इस बात पर गुस्सा आएगा और एक जंग का नया गोया बाब खुल जाएगा बिल्कुल। बनी हाशिम और बनी उमैया के दरमियान। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि एक नया बाब इस जिहत से खुले। जी। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कब्र को मख्फी रखने की वसीयत की। सही। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की जो वसीयत है कि अली हमको रात में कफन देना, रात में ओहो। गुस्ल देना, रात में दफन करना, जी। वहाँ पर बीबी की वसीयत क्या है कि वहाँ पर बहरहाल बाज़ रवायात ने बहुत सराहत के साथ हत्ता नाम ज़िक्र किया कि देखो फलां अशख़ास जो है हमारे जनाज़े में शरीक ना होने पाएँ, जी। या जी। मसलन बाज़ लोग इशारे और किनाए में ज़िक्र किया है कि बीबी नहीं चाहती थी कि कुछ लोग जनाज़े में शरीक हों, या हत्ता बाज़ रवायात में 2 लोग के जी। ज़िक्र सुनवान से पाया जाता है कि 2 लोग जनाज़े में शरीक ना हों। सही। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वसीयत की बुनियाद खौफ थी, और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत की बुनियाद एक एहतिजाज है। जी। एक ज़माने को इस बात के से बाखबर करना है कि देखो हम इस दुनिया से इस हालत में जा रहे हैं कि गज़बनाक है इन अफ़राद से कि जिन्होंने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हक़ को ग़स्ब किया है, या हमारे हक़ को ग़स्ब किया है, या हमारे अल्लाह। ऊपर ज़ुल्म किया है। बेशक। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र 100 साल के बाद ज़ाहिर हो गई, और चूँकि उस ज़माने में बनी उमैया बहरहाल बहुत ही ज़ईफ़ और नातवान और कमज़ोर हो चुके थे, लिहाजा बहरहाल वो खौफ भी ख़त्म हो चुका था, और ख़ासकर मुआविया की हलाकत के बाद और जी। जी। ख़वारिज भी ख़त्म होने के बाद ये खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लिहाजा उस ज़माने से लेकर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कब्र आज भी मर्जअ ख़लाइक़ बनी हुई है। बहरहाल जो बनी उमैया की यादगार हैं या ख़वारिज की पैदावार हैं, उनके दिलों में कभी इस तरीके की तमन्नाएँ पैदा होती हैं, ज़बान से कहते भी हैं कि हम बर्बाद कर देंगे, ख़राब कर देंगे, लेकिन अभी उनकी हिम्मत इतनी रह नहीं गई है। जी। लेकिन बहरहाल कब्र ज़ाहिर हो गई। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो वसीयत थी, तो ज़ाहिर है कि वसीयत के बाद अइम्मा अलैहिस्सलाम के ज़माने में खुद इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या जनाब फातिमा की औलाद को तो इस कब्र का की इत्तिला थी, ये जगह मुशख़्ख़स थी। हत्ता बिल्कुल। बाद वालों को भी यानी निशानदही की गई होगी कि कब्र के असल निशानात को वो जानते हों। लेकिन चूँकि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एहतिजाजन ये वसीयत की थी कि हमारी कब्र ज़ाहिर ना होने पाए ताकि दुश्मन का चेहरा बेनकाब होता रहे, लिहाजा अइम्मा अलैहिस्सलाम ने भी कब्र को ज़ाहिर नहीं किया। हत्ता सही। बाज़ उलमा के हवाले से जो ये रवायात ये दास्तानें मिलती हैं कि मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा मरशी नजफ़ी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह के वालिद महमूद मरशी नजफ़ी ने जी। नजफ़ में रहकर इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजह शरीफ से मुलाकात के लिए उन्होंने विर्द किया और बहरहाल अमल अंजाम दिया, और मुलाकात के बाद दरख्वास्त की कि जनाब फातिमा की कब्र के निशान बयान कर दें। इमाम ने मना किया कि नहीं, अभी मसलहत नहीं है। सही। तो इस एहतिजाज की बुनियाद पर, एहतिजाज की वजह ये थी कि अभी भी बहरहाल ऐसे अफराद हैं मुसलमानों के दरमियान की जो दुश्मनों की हिमायत के करने के हवाले से जी। रवायात गढ़ चुके हैं कि मसलन फलां ने बीबी की नमाज मैयत पढ़ाई और फलां ने मसलन कंधा दिया। ये सारी रवायात बहरहाल सिरे से बातिल हैं। जी। बिल्कुल। अगर उन लोगों ने जनाजे में शिरकत की है तो आप बता दो भई कि कब्र कहाँ है? जी। जी। बिल्कुल। जैसे ही हम ये सवाल करेंगे कि भाई अगर आपने जनाजे में शिरकत की थी और दफन में हाजिर थे तो आप बताएं कि कब्र कहाँ है? यकीनन। बिल्कुल। जाहिर है कि अगर शिरकत होती तो वो दूसरों को भी निशानदही करके जाते, बता के जाते, लेकिन न शिरकत किया उन्होंने और न उनको कब्र का निशान पता है। और ये इस बात की दलील है, यानी आज हमारे सामने ये एक दलील के उन्वान से हम पेश करते हैं कि ये लोग वो थे कि जिन्होंने जनाब फातिमा के जनाजे में शिरकत नहीं की है, यकीनन। वरना कब्र सहरा का निशान मालूम होता। इसलिए बहरहाल अभी मसलहत नहीं है कि हम कब्र के निशान को तलाश करें, हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं है। लिहाजा देखें जनाब ज़हरा की शहादत के बाद जो मंजर था वो ये नहीं था कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरह की मसलन कोई मसला पेश नहीं आया, बल्कि शहादत के बाद ये हुआ कि लोग आए कि हम कब्र ज़हरा पर नमाज मैयत अदा करना चाहते हैं, या मसलन ये कहा कि नहीं हम कब्र खोद के नमाज मैयत अदा करना चाहते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि अपने
मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे कि अब मर गई हैं, हम मोहब्बत का इजहार कर देंगे तो बाद में मुसलमानों के सामने ये कहने को रहेगा कि नहीं, हम भी बहरहाल उनके चाहने वालों में से थे। जी लेकिन जनाब फातिमा ने अपने एहतजाज को मुकम्मल किया, और वो एहतजाज है कि जिसकी बुनियाद पर इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरज शरीफ के ज़हूर तक ये कब्र मख्फी ही रहेगी। न बेशक ये कि अइम्मा अलैहिस्सलाम को भी ना मालूम हो, या बहरहाल कम से कम इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरज शरीफ को असली निशान कब्र का पता है, लेकिन जाहिर ना करना ही मसलहत है, ताकि ये एक कलंक हो दुश्मनों के चेहरे पर और एक धब्बा हो दुश्मनों के दामन पर। बेशक क़िबला बहुत ही इल्मी तरीके से माशाल्लाह आपने जवाब फरमाया। मैं अगला सवाल जो है वो ख़ुद बीबी की जो मज़लूमियत है, जो कि मख़सूसन आज के दौर में कोशिश की जा रही है कि बीबी की जो मसाइब है और जो मज़लूमियत है उनको मख्फी रखा जा सके, और एक मसले को जो है कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों के कैरेक्टर को बचाने के लिए मसले को ज़्यादा सीरियस पेश न किया जा सके। इस मज़लूमियत को आश्कार करने में मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, इस पर भी अगर एक वजाहत फरमाएं। देखिए, बहरहाल जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की जो शख्सियत है जी और जिसका इजहार और एतराफ़ मुसलमानों की तमाम किताबों में, हत्ता मोतबर तरीन किताबों में पाया जाता है, और वहाँ पर हत्ता इस कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि इस एक रुख का या इस पहलू का जिक्र भी मोतबर किताबों में पाया जाता है कि कुछ न कुछ रंजिश और खलिश जनाब फातिमा ज़हरा और मसलन दस्तगाह खिलाफत या जो भी हुकूमत थी उसके दरमियान थी। जी तो बिल्कुल। अब जाहिर है कि इतना ही एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि पैगंबर की बेटी से हुकूमत क्यों इतना मसलन खार खा रही थी, या हुकूमत को क्या दुश्मनी थी, या पैगंबर की बेटी अहले हुकूमत से क्यों नाराज हुई। जी ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, और एक बिल्कुल। मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि खानदान पैगंबर का अगर वो हामी है और वो हिमायत करने वाला है, तो वो पता लगाए कि भाई क्या रंजिश हो सकती है या क्या रंजिश रही होगी, और खास तौर से एक ऐसी बीबी की नाराजगी के जिसके लिए ये बयान किया गया है कि अल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फातिमा व अल्लाह यरज़ा लिरज़ाहा, जिसकी खुशनुदी अल्लाह खुदा अकबर। की खुशनुदी है, जिसके गज़ब, जिसका गुस्सा खुदा का गज़ब है, खुदा का गुस्सा है। तो बेशक। जाहिर है कि जिनसे बीबी नाराज होंगी उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, जी इसलिए कि खुदा उनसे नाराज है। तो बेशक। इस हवाले से सारी कोशिशें इस बात की तरफ बहरहाल की जा रही, इस बात के लिए सर्फ की जा रही हैं कि उनके मज़ालिम को छिपाया जा जी सके। बिल्कुल। और ख़ासकर बहरहाल यानी बहुत सारे ऐसे हरबे थे कि जो तारीख़ में पेश किए गए, और काफ़ी हद तक जो गुज़िश्ता यानी कौमें थीं या गुज़िश्ता जो मुसलमान थे, उन्होंने किसी हद तक उस फ़ज़ा के तहत उसको कबूल किया जिसमें मसलन ख़ता इज्तिहादी थी, या मसलन जो है वो जी बिल्कुल। एक असहाब के हवाले से जो एक ऐसा वो बैंड तैयार किया गया था कि नहीं भाई असहाब पैगंबर को कोई कुछ नहीं कह सकता। ज़ाहिर है कि वो सारे बहाने धीरे-धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जी आज मुसलमानों के दरमियान काफ़ी हद तक बेदारी आती चली जा रही है। लिहाज़ा जी जब ज़ुल्म आश्कार होता है तो फिर इंसान के सामने ये सारे सवालात हट जाते हैं। जी अभी बिल्कुल। आज देखें कि मसलन हमारे ज़माने में जितनी ये दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, जी दहशत फैला रही हैं, वो बहुत सारी जगह अपने बहाने बना लेती हैं। मसलन अफ़गानिस्तान में ख़ुरैशी फ़साद फैलाया, जी जी वहाँ पर बहाने बना लेंगे भाई हुकूमत करना है। लेकिन आज 16 दिसंबर है पाकिस्तान में, लाहौर में स्कूल में ब्लास्ट और हमला जो हुआ, जी जी इसके लिए क्या तौजीह करेंगे? एक छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को मारने की क्या तौजीह कर सकते हैं? कोई नहीं। तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि ज़ुल्म के मुकाबले में इसके मुकाबले में कोई तौजीह नहीं है। यहाँ बिल्कुल। पर ज़ुल्म नंगा हो जाता है। सही बात। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जैसी शख्सियत के मुकाबले में ज़ुल्म नंगा हो जाता जी है। बिल्कुल। बेशक यानी बेशक। अगर कोई भी तौजीह करना चाहे, अगर आप मुज्तहिद हैं तो फातिमा तुमसे बड़ी मुज्तहिद हैं। अगर जो है वो आप सहाबी हैं तो फातिमा जिगर का टुकड़ा है पैगंबर के। बेशक अगर आप बेशक। सहाबी हो के इतने बुलंद हो सकते हैं कि आप फातिमा के ऊपर जुल्म कर सकते हैं, तो जाहिर है कि फातिमा को भी ये हक हासिल है, या फातिमा के चाहने वालों को ये हक हासिल है कि बहरहाल आपके इस जुल्म को आश्कार करें। बिल्कुल। लिहाजा कोशिश इस बात के लिए सर्फ की जा रही है कि ये जुल्म किसी तरीके से दब जाए, ताकि वो बहरहाल जो एक जुल्म नंगा हो चुका है या जो जुल्म आश्कार हो चुका है, जिसके हवाले से बहुत सारे सवालात आलम इस्लाम में फैल चुके हैं, उन सवालात के बोझ को कुछ कम किया जा सके। ऐसे बिल्कुल। में मोमिनीन की जो जिम्मेदारी है
بہرحال ذمہ داری کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو خطے اور علاقے کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی چلی جاتی ہیں کہ جہاں یقیناً مومنین کی تعداد یا جہاں پر مومنین کے لیے جیسا ماحول فراہم ہے اس طریقے سے ذمہ داریاں ان کے لیے ہیں. صحیح لیکن ہم ایسی ذمہ داری کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر بہرحال ایک انسان خود تنہا ہو تو تنہائی میں بھی کیا کام کر سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ان تمام چیزوں سے آشنا ہو سکے. جی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہی سلسلے کہ جو مثلا دیگر مقامات پر ایام عزا کے سلسلے میں عزاداری کے حوالے سے انجام دیے جا رہے ہیں، بہت سارے مقامات پر جلوس ہوتے ہیں، اس طریقے سے پروگرام ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کی جو بہرحال آج عالمی پیمانے میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں. صحیح لہذا اگر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر ان ایام میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی مظلومیت کو یہی چینل، یہی جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، جی ذرائع جی ابلاغ، انہی کے ذریعے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو ان حقائق سے آشنا کرتے رہیں صحیح تاکہ کم سے کم یہ لوگ جناب فاطمہ کی شخصیت اور عظمت سے ناواقف نہ رہیں اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم سے بھی ناواقف نہ رہیں. بے شک معرفت کا فائدہ یہ ہوگا، عظمت کی معرفت کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ راہ ہدایت پر گامزن رہیں گے اور دشمنوں کی یا ان مظالم کے آشکار کرنے کا اور ان مظالم کو بتانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی دشمن کے چنگل میں گرفتار نہیں ہوگی ہماری نسل انشاءاللہ. بے شک جی قبلہ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب جتنے بھی موضوعات ہیں ہمارے پروگرام کا سلسلہ خود امام زمانہ علیہ السلام پر ہی گفتگو ہے، لیکن چونکہ یہ سب موضوعات ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک خاص ربط ہے. تیسرا سوال میں قبلہ اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آپس میں ان کی کیا شباہت ہے اور کیا ان کی آپس میں رابطہ ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بہرحال دیکھیں جناب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کا چونکہ ذکر ہے، لہٰذا بہرحال شباہتوں کا ایک سلسلہ ہے جو کافی طویل سلسلہ ہے اور بہت زیادہ علماء نے شباہتوں کو بیان کیا ہے. جی لیکن بہرحال کیونکہ جو تعلق ہے وہ ایک خونی رشتہ ہے یا ایک جس کو کہا جائے وہ ایک ایسا ذاتی رشتہ ہے کہ جس کے بعد بہرحال شباہتوں کا مرحلہ دوسرے عنوان میں چلا جاتا ہے. صحیح لہذا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا جناب فاطمہ کی نسل سے ہونا کہ جس کے لیے بے شمار روایات پائی جاتی ہیں، جی یہ خود ایک بہرحال امتیاز ہے. اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے اس کو اس فخر کے انداز میں بھی بیان کیا ہے کہ ہماری جدہ ہمارے لیے حجت ہیں. جی لہٰذا ان تمام کے ساتھ ساتھ جو شباہتیں پائی جاتی ہیں، شباہت کے حوالے سے بھی کچھ موارد ہم ذکر کرتے رہے ہیں. بہرحال یہ موارد منحصر نہیں ہیں، ان جی 4 موارد میں بہت بالکل ساری شباہتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کو علماء نے ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک شباہت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نورانی وجود ہے کہ جناب اللہ فاطمہ اکبر. زہرا سلام اللہ علیہا آسمان کے لیے نور ہیں، زمین و آسمان کا نور ہیں. کہ اللہ روایات میں ہے کہ پروردگار یعنی زمین و آسمان مشرق و مغرب تاریک تھے اور فرشتوں نے شکایت کیا پروردگار عالم سے کہ اس تاریکی کی کہ پروردگار یہ تاریک ہے. جی پروردگار عالم نے ایک بہرحال کلام کیا کہ بہرحال امر الہی وہی کلام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کلام کیا اور پروردگار عالم نے ایک روح کو خلق کیا. صحیح اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے کلام کیا اور ایک نور کو خلق کیا. سبحان پھر اللہ. اس کے بعد اس نور کو اس روح سے ملحق کر دیا اللہ اور اس روح کو یعنی اس وجود کو کہ جو نور اور روح یعنی روح بھی امر پروردگار، نور بھی مخلوق پروردگار، جی اور اس نور اور یعنی روح جو دونوں الہی تھی، ان دونوں کے جو وجود کو پروردگار عالم نے مقام عرش پہ قرار دیا کہ خود عرش سبحان الہی خود اللہ ایک سبحان کی اللہ. جو بہرحال ناقابل بیان ہے، یہاں پر ایک تفسیر اس کے لیے درکار ہے. جی مقام عرش پر قرار دیا کہ جس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہو گئے، مشرق و مغرب روشن ہو گئے، یعنی وہ تاریکی چھٹ گئی کہ جس کی شکایت فرشتوں نے کی تھی.
اللہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے بھی روایات میں ہے کہ امام جو ہے وہ نور ارض ہیں، سبحان کہ اللہ. سورہ مبارک زمر کی یہ آیت نمبر 26 جی جس میں پروردگار عالم کو اشرقت الارض بنور ربها، کہ سبحان اللہ. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی یا اللہ اکبر. نورانی اور منور ہو گئی. جی یہاں پر ربها کی تفسیر بیان کی گئی، یعنی امام کے نور سے، اپنے بے شک. امام کے نور سے. بالکل اور اس امام سے مراد بھی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں، بے کہ شک. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مفضل بن عمر نے یہ روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو زمین ان کے نور سے منور ہو جائے گی اور آفتاب و ماہتاب کے نور سے بے نیاز ہو جائے گی، یعنی سبحان زمین کو اللہ. سورج اور چاند سبحان اللہ. بے کی شک. ضرورت نہیں رہ جائے گی. اور جناب فاطمہ کی اس نورانیت کا تذکرہ روایات میں پایا جاتا ہے کہ جی وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ جناب فاطمہ جس وقت عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی سوئی رات کی تاریکی میں تلاش کی جا سکتی ہے. اگر جناب فاطمہ کی نورانیت ایسی ہے کہ رات کی تاریکی میں سوئی تلاش کی جا سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے فرزند کے ہاں اگر ایسا نور پایا جاتا ہے کہ لوگ آفتاب و ماہتاب سے بے نیاز ہو جائیں تو اس بے میں کوئی شک. تعجب کا مقام نہیں ہے. بے اس کے شک. علاوہ جو شباہت بیان کی گئی ہیں اس میں ایک شباہت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین یا سیدۃ الاحرار کہا جاتا ہے، یعنی تمام آزاد عورتوں کی سردار ہیں، یہ تمام اللہ اکبر. عالمین کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون کو سیدۃ العما کا خطاب دیا گیا ہے کہ تمام کنیزوں کی سردار ہیں، کہ اس سبحان حوالے اللہ. سے روایات پائی جاتی ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت مروی ہے کہ امام نے فرمایا کہ خلیفہ دوم نے مولا کائنات سے امام جی زمانہ جل اللہ فرج الشریف کے حوالے سے سوال کیا کہ نام کیا ہوگا. امام نے کہا کہ پیغمبر نے منع فرمایا ہے، منع کیا صحیح. ہے کہ نام نہیں لے سکتے ہم. جی تو کہا کہ صفات کیا ہوں گے. امام نے مولا کائنات نے صفات بیان کرنا شروع کیے کہ جوان ہوں گے، خوبصورت چہرہ ہوگا، نور چہرے پہ اتنا ہوگا کہ جو داڑھی کی سیاہی اور گویا سر کے بالوں کی سیاہی کو چھپا دے گا. اس کے علاوہ بال اتنے لمبے ہوں گے کہ کاندھے پر لٹک رہے ہوں گے. ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ بے ابی جی ابن سیدت العما، کہ میرے سبحان باپ اللہ. قربان ہوں اس سیدت العما کے فرزند کے اوپر. جی پھر راوی پوچھتا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ سیدت العما کس کو کہا. جی امیر المومنین نے جناب فاطمہ مراد ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نہیں، سیدت العما جناب نرجس خاتون ہیں اور سبحان جناب اللہ. فاطمہ علیہ سبحان سیدت اللہ. بے شک. تیسری اور ایک شباہت بیان کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام شفاعت کے حوالے سے روایات، بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس میں سے مثلا وہ ایک خاص کیفیت بیان کی گئی ہے کہ محشر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس وقت وارد ہوں گی تو ہیبت کا وہ انداز ہوگا کہ عرش الہی سے آواز آئے گی کہ الا یا اہل العالم غضوا ابصارکم، کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ جناب فاطمہ گزرنے والی. وہ عظمت ہوگی، اللہ وہ عظمت ہوگی کہ بہرحال اگر پروردگار عالم کا حکم ہے تو وہاں حکم یہ نہیں ہے کہ کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. یعنی جی اگر کہہ دیا گیا کہ غضوا ابصارکم تو اس کا مطلب کوئی آنکھ وہاں کھلی نہیں رہ سکتی. جی بالکل. یعنی وہ نور زہرا کی وہ چمک ہوگی کہ جس کے سامنے کسی کو آنکھ کھولنے کی تاب نہیں ہوگی. اور ایسے عالم میں میدان محشر میں آنے کے بعد جناب فاطمہ پروردگار عالم سے سوال کریں گے، پروردگار ہمارے محبین ہمارے شیعوں کی شفاعت. اور یہی مقام شفاعت امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مقام شفاعت جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، اور اپنے شیعوں کی جس انداز سے شفاعت کریں گے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے. بے شک. بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ نے شباہت بیان فرمائی. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے. انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. خیر، ہم ایک
خادم کی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی مومنین کی خدمت گزار ہیں، لہٰذا ان کو کوئی پیغام نہیں کہ بس اپنے عرائض ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری عرضداشت یہ ہے کہ یہ ایام شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جی اگر بہرحال پروگرام کر سکتے ہیں کسی بھی، یعنی چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر جی جناب فاطمہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ذاتی طور پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فراموش نہ کریں اور ان کی عظمت، ان کے ذکر سے اپنے گھر کو، اپنے وجود کو منور کرتے رہیں کہ جو بھی سلسلے ہیں آج بہرحال دنیا بہت سمٹ چکی ہے، جی جہاں سے بھی اگر بہرحال اس حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہندوستان میں جی بہرحال نیٹ اتنا سستا ہو گیا ہے، 11 روپے میں 1 GB نیٹ آدمی لے سکتا ہے اور جی کم سے کم بالکل 2 مجلس لے سکتا ہے، تو صحیح، اگر اتنے سستے میں ہم جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اتنے سے دریغ نہ کریں، یعنی بے جس کے شک پاس کوئی امکان نہیں تو کم سے کم جناب فاطمہ کے حوالے سے بہرحال ان کی مجالس میں اس جہت سے شرکت کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا اور یقیناً اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ بہت آپ کی طرف سے کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں شکریہ، ضرور دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ مومنین کے لیے دوبارہ بھی آپ سے انشاءاللہ العزیز وقت لینے کی کوشش کرتا رہوں گا تاکہ انشاءاللہ العزیز اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں، اور انہی بہت کلمات کے ساتھ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ، جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب، ممبئی ہندوستان سے، منصف عالم دین ہے اور خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس پروگرام میں ہم متقی، باعمل اور پڑھے لکھے علماء کو دعوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ مختلف اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے جتنے بھی موضوعات ہیں، چاہے وہ شہادتیں ہیں، چاہے امام زمانہ علیہ السلام، چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے اس پروگرام میں اہل بیت کی دفاع اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سب سے بڑا مدافع جو اہل بیت کا ہے، جو وارث اہل بیت وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور یہی سلسلہ کے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ دفاع ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز تا روز ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی ٹیلی ویژن ہے یا کوئی اور چیز ہے، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اسی بھی انسان استفادہ کر سکتا ہے، اور دفاع اہل بیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے خود صاحب مکیال المکارم انہوں نے بھی فرمایا کہ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اہل بیت کی دفاع ہے، تو یقیناً حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی دفاع خود امام زمانہ علیہ السلام کی دفاع ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام یقیناً ان کی رضامندی اور امام کے دل کو شاد کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ انہی چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے آباء و اجداد کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور مظلومیت کو بھی شائستہ طریقے سے پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور حدیث معصوم علیہ السلام سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں۔ آپ روایت کو ملاحظہ فرما رہے تھے، روایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ
ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انتظار کرتے رہو اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے یہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہے، عالم جو ہے وہ منتظر ہے، اور حضرت کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ یقیناً ہے بھی صحیح اور یہ تبلیغات بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ اگر امام نے ظہور کرنا ہوتا تو ہماری آباء و اجداد نسلیں گزر گئی، نسل کے نسلیں گزر گئی، آج تک امام ظہور نہیں کر چکے ہیں، تو یہ یقیناً ظہور نہیں کریں گے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان میں کہ رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور یقیناً وہ بہت بڑی رحمت جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے، تو یقیناً حضرت جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، اور علامات ظہور میں جہاں معصومین سے نقل ہوا تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ امام اس وقت ظہور کریں گے جب لوگ جو ہے وہ نا امید ہو جائے اور کہے کہ امام کا ظہور نہیں ہونا ہے اور کسی طریقے سے بھی امام اب آنے والے نہیں ہیں، اور اس قسم کی گفتگو شروع ہو جائے تو وہاں جو ہے امام کا ظہور ہوگا۔ تو یہاں یہ ہے کہ خود انتظار میں صبر کی بھی تلقین کی گئی ہے، تو صبر جو ہے وہ ضروری ہے، اور انتظار کا معنی جو ہے اس کو ہم نے ملحوظ خاص رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم صبر بھی کریں اور ساتھ میں خود اپنے تزکیہ نفس کے لیے ہم جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اور یقیناً تزکیہ نفس کے عنوان سے میں عرض کروں کہ انسان کی دل کی تقویٰ وہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو یاد رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ مطلب ان ایام فاطمیہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ یہ کہتے بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے، کہتے ہیں یہ شیعہ جو ہے اپنے رسم و رسوموں میں لگے ہوئے ہیں، اور رونا اور یہ اپنے رسومات انجام دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ رسومات نہیں ہیں، یہ ہماری دل کے اور قلوب کی تقویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے مرید ہیں اور اہل بیت کو یاد رکھتے ہیں، اور وائے ہے اس شخص کے اوپر جو آل رسول کا غم اس کے دل میں نہ ہو، آل رسول کے غم سے اور آل رسول کے خوشی میں اس کی ان میں کوئی چینجنگ ہی نہیں آتی۔ جب دنیاوی چیزیں ہوتی ہے تو اس میں جو ہے دنیاوی جیسے لوگوں نے بنائے ہیں اس میں یہ اپنے اوباشیوں پہ لگے رہتے ہیں، جہاں آل رسول کی بات آ جائے تو وہاں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو رسم و رسومات کا نام دے کے ان کو ہلکا ثابت کرے۔ وائے ہے ان لوگوں کے اوپر۔ تو ہم لوگوں کے مذہب شیعہ خیر البریہ کا طرح امتیاز بھی یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے مرید ہیں اور اہل بیت کو یاد رکھتے ہیں، چاہے ہمارے نقصان پر ہی کیوں نہ تمام ہو جائے، لیکن جو دشمن اہل بیت ہے، دشمن زہرا ہے سلام اللہ علیہ، ان سے ہم ابراز براءت کرتے ہیں، اظہار براءت کرتے ہیں، اور وہ شخص ہمارے لیے قطعی طور پہ معتبر نہیں ہو سکتا جنہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی اکلوتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دل دکھایا، اور ہمارے لیے وہ شخص کسی اعتبار سے اس کا کوئی معنی نہیں۔ ابراز کرتے ہیں ہم براءت کا، ابراز کرتے ہیں ہم ان سے دوری کا کہ ہم جو ہے ان سے دور ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام وہ حقیقت ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو حق رہ جائے گا اور باطل باطل، تو وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور بین الحرمین ان کے ظہور کے لیے تمام مومنین کے نیابت میں دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔